یہ چیف منسٹر کی غلطی ہے، اربوں روپیہ وہ ادویات کی مد میں دے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ لوگوں سے یہ سننے کو ملے کہ جی ہم تو باہر سے رل رہے ہیں، ہم ادویات بھی لے کے آ رہے ہیں، ہم دوائیاں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ یہ چیف منسٹر کی غلطی ہے۔ میری چیف منسٹر کا نام مریم نواز شریف ہے اور ان کو تشہیر کے لیے ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی سائیکولوجیکل پیشنٹ نہیں ہے اس پچھلے سائیکو کی طرح۔ مریم نواز ہیلتھ کلینکس کے ذریعے جو BHUs کے اندر کوئی انسان تو کیا جانور بھی پھٹکتا نہیں تھا، وہاں پر ان کو دوبارہ آباد کرنا ہو، وہاں ادویات کی فراہمی کرنی ہو، لوگوں کو ان کے گھروں پر مفت ادویات جو ہے پہنچانی ہو، نئے ہاسپٹل بنانے ہو، یہ سب کام چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو ہمارے مین اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں یا وہ انتظامیہ جو ہسپتال کی انتظامیہ ہوتی ہے، جس کا کام ہے کہ اگر ان کو پیسے ادویات کے لیے اور ہسپتالوں کو چلانے کے لیے ملے ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ پورے طور پر وہاں پر خرچ بھی کریں، اور لوگوں سے یہ جب چیف منسٹر صاحبہ کو یہ سننے کو ملے کہ برنولا ہو یا ان کو جو باقی چیزیں ہیں، کوئی ڈرپ ہے، کوئی چیز لانے والی ہے، وہ ان کو باہر سے لانی پڑے، تو یقیناً یہ ایک تکلیف دہ امر تھا جو اس کو یقیناً چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ اللہ پاک لیں گے۔ تو خالی چیف منسٹر سے تو جواب نہیں لیا جائے گا، باقی تمام لوگ جو ہے درجہ بدرجہ جس کی جو ذمہ داری ہے ان سب کا جواب، ان سب سے جو ہے جس کو ذمہ داری ملی ہے اس نے وہ جواب دینا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس جو وزٹ کے دوران CEO ہیلتھ اور جو MS ہیں ان کو بھی اور 3-4 اور ڈرگ سے ریلیٹڈ جن کی ذمہ داریاں تھیں ڈاکٹرز، ان کو جو ہے وہ سب کو سسپینڈ کیا۔ اس کے اوپر فل فلیج میڈیا ٹرائل ہوا، اس پہ فل فلیج طوفان بدتمیزی برپا ہوا۔ اور جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ ٹیومرز جو اس ملک کو ٹیومر کی طرح لگ چکے ہیں، جن کا حقائق سے، جن کا کسی بھی طرح سے کسی فیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ جو بیٹھ کے جھوٹ کی فیکٹری وہ چلاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پھر ہر بندہ جو ہے وہ وہی جھوٹ ایک کے بعد دوسرا اس کو کاپی کر رہا ہے۔ اب ایک جو چیف منسٹر صاحبہ جب نیو ہاسپٹل لے کے جب گئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی تھی کہ سارے ایشو کے اوپر پرابلم کیا ہے۔ اس کمیٹی کی جو ہے وہ آج رپورٹ سامنے آ جائے گی، اور آج جو سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہوا کہ وہی میو ہاسپٹل، وہی اس کے ڈاکٹرز، اور پھر سے آج انجیکشن جو ہے وہ غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے 2 مریضوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے، جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ بہت تکلیف میں بھی ہیں، افسردہ ہیں۔ اس کا نوٹس بھی انہوں نے لے لیا ہے، اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بھی بن گئی ہے اور اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ شام تک آ جائے گی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیکشن جو ہیں اس کا محلول تیار کیا جاتا ہے۔ ہم جو عام نارمل لوگ ہیں کہ ایک پاؤڈر ہوتا ہے، اس کو کتنے ملی میٹر اس کے اندر پانی ڈلے گا یا کیا چیز ڈلے گی اور وہ اس نے کیسے انجیکشن نے تیار ہونا ہے، یہ ایک ڈاکٹر اسپیسیفکلی بتا سکتا ہے۔ اور اس کو باقاعدہ ان سب ٹیسٹوں، اس سب انجیکشن کے لگنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیچ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ڈاکٹرز۔ میں نے بھی ایک آدھی دفعہ، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ جب ایسا انجیکشن لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ ایک جگہ پر انجیکشن تھوڑا سا لگا کے اس کو وہ پیچ ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کو وہ نشان لگا دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ری ایکشن تو نہیں ہو رہا۔ اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی تک یہ انسانی غلطی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس پورے معاملے کے اندر، کہ اس محلول کو تیار کرنے کے اندر غفلت برتی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ 2 کے ذریعے جو ہے وہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا، چیف منسٹر صاحبہ نے کل جب جا کے 2 دن پہلے جب جا کے انہوں نے MS سے سوال پوچھے کہ کیوں لوگوں کو باہر سے جو ہے وہ دوائی لینی پڑی، یہ چیف منسٹر کی غلطی ہے۔ یہ چیف منسٹر کی غلطی ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ لوگ جو اربوں روپیہ وہ ادویات کی مد میں دے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ لوگوں سے یہ سننے کو ملے کہ جی ہم تو باہر سے رل رہے ہیں، ہم ادویات بھی لے کے آ رہے ہیں، ہم دوائیاں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ یہ چیف منسٹر کی غلطی ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ تشہیر کے لیے گئی تھی۔ میری چیف منسٹر کا نام مریم نواز شریف ہے اور ان کو تشہیر کے لیے ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی سائیکولوجیکل پیشنٹ نہیں ہے اس پچھلے سائیکو کی طرح، کہ جو بیچارہ جو ہے جس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا ہے، جس بیچارے کو جو ہے وہ 4-4.5 سال یہی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ٹرین ہو رہا تھا یا اس کو جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ کسی معاملات کی سمجھ آتی ہے، اور خود ان کے اپنے محکمہ صحت کے جو معاملات تھے اس پورے اس کے اندر، کرونا کے نام کے اوپر جو یہاں پر جو ہے وہ بازار لگایا گیا، صحت کارڈ کے اوپر جو یہاں پر ہوا، اس کے جوابات دینے ہیں وہ اٹھتے ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈر،
وہ آ کے وہ جو تحریک انصاف کا ایک طریقہ ہے، جو ایک بدتمیزی اور جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں، میں ان کو بڑی جو ہے وہ ادب سے کہنا چاہتی ہوں کہ بچہ صاحب اپنی عمر ہی دیکھ لیں، اور آپ جو ہے وہ آپ کے لیے بزدار ٹریڈ مارک ہوگا، جس کی دور حکومت کے اندر جو ہے وہ لوگ نہ ان کو فری ادویات ملتی تھی، نہ ہسپتالوں کا کوئی حال تھا، اور آپ چلے ہیں جو وہ چیف منسٹر صاحبہ کے اوپر باتیں کرنے کے لیے. 2-3 حقائق میں آپ کی سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں جو ابھی تک ان یوٹیوبرز نے جو ایک فضا پیدا کی آپ تک نہیں پہنچے. مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا جو بہت فرض شناس ہے، ہونا بھی چاہیے، جس کو حقائق جاننے کا بڑا شوق ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ جانے وہ مسلطاً یا کس وجہ سے ان کو حقائق جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جا پاتے. ایک لیٹر سرکولیٹ ہوا اور وہ ریزگنیشن لیٹر جو ہے وہ ایم ایس صاحب کا، پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب کا ایک ریزگنیشن لیٹر جو ہے وہ سرکولیٹ ہوا، اور وہ کہا کہ وہ دیکھیں نا جی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ جو فنڈز کی کمی کی وجہ سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا. اس کے حقائق یہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ صوبائی محتسب جو ہیں پنجاب، انہوں نے صحت کے ایک معاملے پر نوٹس لیا تھا. اس نوٹس لینے کے بعد انہوں نے ایم ایس صاحب کو وہ کویسچنز بھیجے کہ اس بارے میں مجھے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے. ایم ایس صاحب نے بہت میں کوئی مائلڈ ورڈ سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، بہت غلط لینگویج میں، بہت ابیوسو لینگویج میں اس بات کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا، بلکہ ابیوسو لینگویج جو ہے وہ استعمال کی، جس کے اوپر صوبائی محتسب صاحب نے ان کو کنٹیمپٹ نوٹس جاری کر دیا. اور اس کنٹیمپٹ نوٹس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا، جس استعفے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ادویات جو ہے یا فنڈز کی کمی کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا، جو بالکل غلط ہے. اور یہ حقائق ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی. دوسرا، 1 ارب 33 کروڑ روپے کے فنڈ میو ہاسپٹل کے پاس اب بھی موجود ہیں. 1 ارب 33 کروڑ روپے کے فنڈز اس وقت موجود ہیں. جو ہماری ادویات ہیں، ان ادویات کی جو برنولہ ہے، جس کی زیادہ شکایت کی، وہاں پر 1.25 لاکھ کے قریب جو برنولہ ہے وہ اس وقت سٹاک میں موجود ہے میو ہاسپٹل کے. اب وہ سٹاک میں اگر موجود ہے اور لوگوں کو باہر سے جو ہے وہ لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر سوال کس سے ہونا چاہیے؟ میڈیا کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ ہمیں یک زبان جو ہے یا تو پھر طے کر لیں کہ اس ملک کے اندر، اور خاص طور پہ جو محکمہ صحت ہے، جو بہت غفلت اور جو نااہلی اور نکمے پن کا شکار رہا ہے، اس کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کو ایسے مرتے دے دینا چاہیے. لوگوں کو اسی طرح جو ہے وہ یہ اجازت جو ہے وہ ان کو دے دینی چاہیے کہ یہ جس طرح چاہے یہ ہسپتال کے فنڈز کو استعمال کرے، فنڈز موجود ہوں، وہ فنڈز کو یہ استعمال نہ کر سکے اپنی نااہلی کی وجہ سے، لیکن جو ہے ان سے سوال نہ ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ مرنے کی جو ہے وہ چھٹی ملنی چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ ان کچھ ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ، سب ڈاکٹرز نہیں، سب ڈاکٹرز جو ہیں، بہت فرض شناس ڈاکٹرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جو نہ روزہ دیکھتے ہیں، نہ گرمی سردی دیکھتے ہیں. وہ سب جو ہے وہ بڑی فرض شناسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دن میں اتنے آپریشنز بھی کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر اس کے بیچ میں کوئی غفلت کرتا ہے تو اس کو اس کی کھلی چھٹی، اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کو کھلی چھٹی. ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں، ڈاکٹر قاتل نہیں ہوتے. نرسیں مسیحا ہوتی ہیں، نرسیں قاتل نہیں ہو سکتی. اور چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ پنجاب میں کسی بھی سرکاری افسر کی نااہلی اور جو غفلت ہے اس کا شکار وہ پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گی. وہ کوئی بھی ہو، اس سے جو ہے وہ ان کو فرق نہیں پڑتا. دوسرا، 15 کروڑ روپیہ جو ہے میو ہاسپٹل کے پاس ہیلتھ انشورنس کی مد میں موجود ہے. 22 کروڑ روپیہ جو ٹاپ اپ کہتے ہیں وہ اس کو، کہ جس کو ری اپریشن کر کے جہاں پر آپ کو کہیں پیسے کی ضرورت محسوس ہو، پیسے کم ہو، آپ ری اپریٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پیسے جو ہیں وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. 22 کروڑ روپیہ وہ بھی اس شکل میں موجود ہے. تو فنڈز کی کوئی کمی میو ہاسپٹل میں نہیں تھی. میو ہاسپٹل میں جو ہے وہ کمی تھی تو وہ فرائض کو انجام دینے کی کمی تھی. میو ہاسپٹل میں کمی تھی تو وہ اس مسیحائی کی کمی تھی جو وہاں ہونی چاہیے تھی. اور میو ہاسپٹل میں اگر کوئی کمی تھی تو وہ کمی اس تکلیف کی تھی جو ایک ڈاکٹر کو ایک مریض کے لیے محسوس کرنی چاہیے.
تو ان چیزوں کی کمی تھی اور کچھ بھی کمی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں ایک دھرنا اور ہڑتالیں اور اس کا جو ایک رواج ہے، کچھ شعبے ایسے ہیں جن کو یہ ہڑتالیں، یہ جو جلوس ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ ان کے اس وائٹ کوٹ جو انہوں نے پہنا ہے اور جو حلف لیتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہوئے، معاف کیجیے گا، یہ اس کی صریحاً جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. لیکن جو اگر آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہسپتال کو دینے کا، اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پوچھا نہ جائے، تو آئی ایم سوری، یہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک عام آدمی کی زندگی کا جو فرض اور بوجھ چیف منسٹر محسوس کرتی ہیں، یہ تمام لوگوں کو جو ہے، یہ تمام ڈاکٹرز کو بھی محسوس کرنا ہوگا. اور چیف منسٹر جو ہے وہ واحد چیف منسٹر ہے جو ہسپتالوں میں خود جا کر لوگوں سے پوچھتی ہیں، چیک کرتی ہیں، ادویات کا ریکارڈ چیک کرتی ہیں، سٹاک چیک کرتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ میڈیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اس پروپیگنڈا کا حصہ بنتا ہے. اور اب جو اس استعفے کو بنیاد بنا کر کہ جی وہ استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ فنڈز کی کمی تھی، جو کیمپین چلائی گئی،